بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے سبق نمبر 1 کمال نفس اور مکارم اخلاق کے دوسرے پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے، اور یہ تشریح بہت اچھی اور باقاعدہ قرآن و احادیث کے حوالہ جات کے ساتھ اور حوالہ جاتی اشعار کے ساتھ مزین ہے، اور حاضر خدمت ہیں پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں۔ چینل پر نئے آنے والے ویورز سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے، نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور چینل کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا۔ تو یہ تشریح کے حوالے سے سیکنڈ لیکچر ہے، چیپٹر نمبر 1 کا سبق نمبر 1 اور سیکنڈ ایئر کا پیراگراف ہے سیکنڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر غیظ و غضب سے دور تھے سے لے کر گردن میں تلوار حمائل کر رکھی تھی اور فرما رہے تھے، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ یہاں تک اس پیراگراف کی تشریح کی گئی ہے اس لیکچر میں، اور لیکچر کو آخر تک ضرور سماعت کیجیے گا۔ بہت مفید ہے، فیڈرل بورڈ کے حوالے سے ہے اور سیکنڈ ایئر کی نئی کتاب کا پہلا لیسن ہے یہ۔ تو تشریح ہے مذکورہ پیراگراف سبق کمال نفس اور مکارم اخلاق، جن کے مصنف کا نام مولانا صفی الرحمن مبارک پوری ہے، میں سے لیا گیا ہے۔ اس اقتباس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی اوصاف، جود و سخا، شجاعت اور بہادری کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جود و سخا سخاوت کو کہتے ہیں، کشادہ دلی کو کہتے ہیں، شجاعت بہادری کو کہتے ہیں، دلیری کو کہتے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف گوشوں، پہلوؤں کو احادیث اور صحابہ کرام کے بیانات کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے۔ شعر ہے، نہ غصہ تھا نہ انتقام تھا آپ کے دل میں کبھی، رحمت کی تجلی تھی محبت کی جلوہ گری تھی۔ غیظ و غضب سے دوری اور راضی ہونے کی صفت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات جو ہیں بیان کی گئی ہیں۔ پیراگراف کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی نرمی اور بردباری کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے بہت دور تھے، نفور اختیار کرتے تھے، دور رہتے تھے، غصہ نہیں کیا کرتے تھے اور جلد راضی ہو جاتے تھے۔ یہ صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کی واضح دلیل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عظیم قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے مالک تھے، یعنی عظیم اخلاق پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے ذاتی معاملات میں غصہ نہیں کرتے تھے، البتہ اگر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں آتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب یعنی غصہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا، نہ کہ ذاتی انتقام کے لیے۔ شعر ہے، کبھی اپنی خاطر خفا نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غضب تو تب ہوتا تھا جب حق کی خلاف ورزی ہوئی، گر خشم آئیدش از بھر خداست، در نرمی کند از لطف خداست۔ فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ اردو میں، اگر غصہ آتا ہے تو اللہ کے لیے ہے، اگر غصہ آتا ہے تو اللہ کے لیے ہے،
اور اگر نرمی کرتے ہیں تو اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی جود و کرم کا بے مثال معیار۔ دوسرا اہم نقطہ اس کے اندر پیراگراف کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا و بخشش کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح دیتے تھے جسے فقر یعنی غربت کا کوئی خوف نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک میں جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور قرآن کا دور کرتے، قرآن کا دور کرنا سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو سناتے اور جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سناتے، تو اس کو کہتے ہیں قرآن کا دور کرنا۔ قرآن کا دور کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی، رحمت کی تجلی تھی، محبت کی جلوہ گری تھی، رحمت کی تجلی تھی، محبت کی جلوہ گری تھی، نہ غصہ تھا نہ انتقام تھا آپ کے دل میں کبھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ نہیں کہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ فیاضی کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت صرف مال تک محدود نہیں تھی، بلکہ علم، محبت، ہدایت اور رحمت کی صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نوازا۔ دے کر بھی نہ ہاتھ خالی ہوا کوئی سائل، دے کر بھی نہ ہاتھ خالی ہوا کوئی سائل، دریا تھا کرم کا کنارہ نہ تھا جس کا، شجاعت اور بہادری میں بے مثال مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور دلیری کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے۔ مشکل ترین حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے اور کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جب کبھی جنگ کا میدان گرم ہوتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف آرا ہوتے تھے۔ عزیز طلبہ طالبات، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب کسی صحابی مرد کا ذکر آئے، نام آئے، تو اس کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا ہے، عنہ میں ان حرف جار ہے اور ہو اس کی ضمیر ہے، پروناؤن جسے کہتے ہیں انگلش میں، اسم ضمیر ہے جو نام کی جگہ پر، مذکر نام کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے۔ پیچھے اسی طرح اگر کسی صحابیہ کا نام آئے، خاتون صحابیہ کا نام آئے، تو پھر اس کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا کہنا ہوتا ہے، عنہا۔ ہا جو ہے اور الف، دو چشمی ہے اور الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ، اور یہ واحد مؤنث غائب کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے، پروناؤن استعمال ہوتا ہے، اسم ضمیر کہتے ہیں اس کو۔ تو جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنا چاہیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے۔ تو اسی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف آرا ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب جنگ شدت اختیار کرتی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے رہتے تھے۔ میدان جنگ میں آگے تھے، پیچھے نہ ہٹے کبھی، میدان جنگ میں آگے تھے، پیچھے نہ ہٹے کبھی، ڈر کیوں کرتے جو خود خدا کی چھاؤں میں تھے۔
جب گھمسان کی رن پڑتی تھی سب سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صف ہوتی تھی۔ ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مدینہ منورہ میں اچانک شور مچا تو لوگ گھبرا کر باہر نکلے۔ راستے میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہوئے ملے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی خطرے کی جگہ کا معائنہ کر چکے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر زین کے گھوڑے پر سوار تھے۔ زین عزیز طلبہ کہتے ہیں، زین گھوڑے کے اوپر جو کاٹھی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک موٹا کپڑا رکھا گیا ہوتا ہے گھوڑے تاکہ گھڑ سوار کو گھوڑے کی پیٹھ چبھے نہ، تو اس وجہ سے وہ کپڑا رکھا جاتا ہے۔ اس کپڑے کو اور اس کاٹھی کو زین کہتے ہیں۔ تو بغیر زین کے گھوڑے پر سوار تھے اور گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے تھے، اور فرمایا ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے خوفی اور حوصلہ مندی کی عکاسی کرتا ہے۔ تلوار گردن میں گھوڑا بے زین، تلوار گردن میں گھوڑا بے زین، مگر دل میں خوف خدا کے سوا کچھ نہیں۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ و طالبات، اگر آپ کو ٹاپک کے حوالے سے یا ٹاپک سے ہٹ کر اردو کے حوالے سے کوئی بھی بات آپ نے پوچھنی ہو، سمجھنی ہو، تو کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور لازمی طور پر آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آن لائن اردو پڑھنے کے لیے بھی آپ فوری رابطہ کریں۔ کانٹیکٹ نمبر ہے +92 333 512 8648۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔